سم آف دا ڈیمیجز جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھے ہیں کاؤنسلنگز میں. ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث, یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن, ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے, اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. لوگ ساری رات باتیں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں نیند ہی نہیں آتی, وہ سو ہی نہیں سکتے, وہ چیز ان کی ایڈکشن بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے, انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے یا پروجیکٹس کرنے, جو بھی کرنا ہے, وہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اسٹیٹ میں صبح جاتے ہیں. دل ہی نہیں ان کا کر رہا ہوتا, ہر وقت ان کے ذہن پہ وہی سوار ہوتا ہے, نہ وہ گھر والوں کا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضیاع ہے, ہیلتھ کا ضیاع بھی ہے. ہیلتھ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھیں گے اور غلط ملت حرکتیں ہوں گی تو فزیکل ہیلتھ تو ڈیمیج پکی ہوگی. نہ ڈائٹ ہے اچھی, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری لسٹ اور ڈیزائر پہ بیسس چیزیں ہیں. تو ہیلتھ نے تو پکا ڈیمیج ہونا ہے. ہیلتھ ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے, بیکمنگ سلیو ٹو ڈیزائر, سلیو بن جانا. جیسے کسی نے چین کیا ہوا ہے آپ کو اس کے اسمارٹ فون کے ساتھ, اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہر وقت اس اسمارٹ فون کو پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ڈیزائرز آپ کو کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے کچھ سمجھا دے یہ کیا ہے. So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی اسٹیٹ, کہ یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہیں. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah hates the one who is glutton and who shouts in at market places. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے, جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے, مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. Who is a rotten corpse by night, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. And works like a donkey by day, اور گدھے کی طرح کام کرتا ہے صبح. Knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. Knowledgeable ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن اخروی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں بالکل کوئی نالج نہیں ہے. نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ ہے. اللہ معاف کرے. یہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں انہیں پن پوائنٹ کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیں اس اسٹیٹ سے. ڈو ناٹ بی اے روٹن کارپس بائی نائٹ. لٹرلی اگر آپ اپنے آپ کو رات کو دیکھیں گے, یو ول سی کہ یو آر اے روٹن کارپس. آپ میٹریس پہ لیٹے ہوئے, موبائل فون لے کے, آنکھیں آپ کی لال ہوئی ہوئی ہیں, نیند سے آپ کا برا حال ہے, لیکن آپ روٹن کارپس کی طرح, زومبی کی طرح ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنا زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پلیز اس جیل سے چھٹکارا حاصل کر لیں, اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, ورنہ تباہی جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی. کئی کیس سٹڈیز ہیں ہمارے پاس. ایک سسٹر MBBS کی اسٹوڈنٹ, ٹاپ کی اسٹوڈنٹ, اس چکر میں پڑی, اپنی روم میٹ سے انسپائر ہو کے. روم میٹ کا بوائے فرینڈ تھا, وہ ملنے بھی جاتی تھی, میکڈونلڈ جاتی تھی, جو بھی ہمیں بات پتہ لگی. بہرحال ڈیٹنگ بھی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. وہ دیکھتی تھی, پہلے اتنا انسپائر نہیں ہوئی, آہستہ آہستہ افیکٹ تو کرتی ہے کمپنی. روم میٹ چینج کر لینی چاہیے تھی اسے پہلی تو یہ بات ہے, یا سمجھانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اخلاص سے. لیکن آہستہ آہستہ انسپائر ہوئی. روم میٹ نے کسی کے ساتھ سیٹنگ کرائی کہ میں تمہاری بھی سیٹنگ کراتی ہوں. بالکل ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہا. وہ ایسی پھنسی بیچاری ان چکروں میں
کہ اس کی سپلی آئی MBBS سے, اور لٹرلی شی واز کرائنگ کہ میں اب MBBS, میرا دماغ ہی جو ہے وہ اس چکر میں پڑ چکا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیسے پڑھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. شی واز لو اسٹرک, دس ڈیزیز افیکٹڈ ہر, اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. اور پھر وہ ٹراما جو ڈمپ ہونے کے بعد آتا ہے, جو تب آتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے دل لگایا ہوتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, اس ٹرامے کا پھر کیا ہے. تو پہلی بات اس میں پڑے ہی کیوں ہیں, یہ بات ہے اصل میں. سلیو ٹو ڈیزائرز, ایٹنگ ڈس آرڈر, سلیپنگ ڈس آرڈر, ہیلتھ ڈیمیج ہونا, اپنی گروتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے افیکٹ کرانا. جیسے میں نے آپ کہا بہت سے مڈل کلاس لوگ یونیورسٹیز میں ہیں, ان پہ بڑی ذمہ داریاں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان کی ساری لائف کے ڈیسیجنز چینج ہو جاتے ہیں, ان کی ساری لائف کو ڈائریکٹ وہ ایک انسان کر رہا ہوتا ہے, اور اینڈ میں ملتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ڈسٹریس اینڈ اینگوش, پین میں رہنا, اینگوش میں رہنا, ڈسٹریس میں رہنا. جیسے ایک ینگسٹر میرے پاس آئے ایک یونیورسٹی کے, کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, لیکن ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں. اچانک ان کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, میں وہ پوری کرتا ہوں, پھر کوئی اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے, پھر ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. پھر میں نے انہیں ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے دیکھا, آئی فیلٹ جیلسی. مطلب واٹ از رانگ ود یو مین؟ کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے, تم کس چیز نے تمہیں یہ جکڑ لیا ہے؟ تم ہر وقت تم ٹینشن میں سوار ہو, تمہارے سر پہ ٹینشن سوار ہے, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو اس چیز کے پیچھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری یوتھ کو کیا ہو گیا. یعنی ساری انرجیز اپنی ایک بندے کے پیچھے ویسٹ کر دی, ایک چیز کے پیچھے ویسٹ کر دی, اور وہ اگلا جو ہے وہ آپ کو فار وٹ ایور ریزن, سائیکولوجیکل ریزنس, چائلڈہڈ ٹراماز اور وٹ ایور, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ سفر کرا رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سفر ہونا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے سفر ہونے میں, یہی کہتے ہیں نا, میں نے حلال کی طرف نہیں جانا, میں نے حرام میں ہی سفر ہو کے جو ہے وہ مزہ لینا. یہ ہے آج کل کے یہ نوجوانوں کی سوچ, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ساری ہارش ٹون میں نے اس لیے یوز کی ہے بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں. تو کبھی کبھی ہارشلی بھی سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھی ریالٹی چیک بھی دینا پڑتا ہے. تو گروتھ اور ایجوکیشن کا نقصان ہونا, آپ کی گروتھ رک جائے گی, آپ کبھی موڈ سوئنگز میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی جو ہے اگلے کو خوش کرنے میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی کسی لڑائی میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی یہ جیلس ہونے میں پھنسے ہوں گے کہ یار یہ اگلے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے. مطلب یہی رہ گیا لائف میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نوجوان ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں, لیکن بھائی تھوڑی سی ڈگنیٹی اور آنر بھی تو ہوتا ہے نا اپنے اندر. کسی کو پسند کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ گڈ ریزنز پہ ہی پسند کر لو. اس ریزن پہ تو پسند نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگلا خوبصورت بہت ہے, اگلا اٹریکٹیو بہت ہے اور بس یہی چاہیے مجھے. سو گروتھ اینڈ ایجوکیشن, ڈسٹریس اینڈ اینگوش, لاس آف انٹرسٹ ان عبادہ. اللہ اکبر, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, عبادہ میں انٹرسٹ ہی لوز ہو جاتا. کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا اللہ کی عبادت کرنے میں, کیونکہ ہر وقت یور ہارٹ از اٹیچڈ اوور